الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی پہلے رکوع کی سورہ یوسف کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ لفظ بلفظ آیت بآیت جو ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور آج انشاءاللہ جو مضامین ہیں اس سورت کا، جو مضامین کی تقسیم ہے، سورت کا سٹرکچر ہے جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ اس کا ایک جائزہ لے لیں گے، تاکہ پھر یہ یاد دہانی ہو جائے، ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ہم مسلسل جو ہے وہ ہر سبق کے بعد اس صورت کے اندر جو بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں حکمتوں کے، ان میں سے ہم ہر سبق کے بعد ان کو جو ہے وہ جمع کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ بات کریں گے۔ سورہ یوسف، اس کا نام جو ہے یوسف ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کی وجہ سے۔ ویسے تو جیسے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام جو ہے ان کے مضامین پہ نہیں ہوتے، اور یہ زیادہ تر ایک علامت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، سمبل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں یہ نام، اور جس میں کسی چیز کا یعنی ذکر آیا ہے، اس طریقے سے اس کی پہچان کے حوالے سے جو ہے نام رکھے گئے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہ سورہ یوسف کا جو معاملہ ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں آپ کا نام 25 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور پورے قرآن مجید میں 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 2 مرتبہ الگ طور پہ صورت کے علاوہ باہر جو قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ بطور حوالے کے طور پہ آیا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کا جب باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے بڑی منفرد ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کوئی حصہ کسی جگہ پہ قرآن مجید میں اس صورت کے علاوہ کہیں پہ مذکور نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف پورے کا پورا واقعہ بہت ہی تفصیلاً، اور اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس واقعے کو، یہ طویل ترین واقعہ ہے، 100 آیات سے زیادہ پہ مشتمل ہے۔ ہم نے ایک اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ابھی پیچھے پڑا تھا تو وہ بھی کم از کم کوئی 60 جو ہے وہ 65 آیات پہ مشتمل تھا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ 100 کم و بیش 100 آیات پہ جو ہے مشتمل ہے۔ آیت نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے غالباً آیت نمبر 103 یا 104 تک، اور یہ اس طریقے سے یہ بڑا منفرد ہے اور طویل ترین ہے، اور آپ کی زندگی کے بیشتر جو ہے واقعات کو جو ہے وہ کور کرتا ہے۔ سورت کا حجم جو ہے اس کی 111 آیات ہے، اور یہ جو سورتیں 100 آیات والی ہیں ان کے اندر اس کا جو شمار ہوتا ہے، اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ اور یہ جو پیچھے ہم نے صورتیں سے پہلے پڑھی ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود، وہ بھی کم و بیش اتنی آیات 111 115 اس کے اندر اور 100 سے زیادہ ہیں، انہی جیسی اس کا حجم بھی کم و بیش اتنا ہی ہے۔ یہ کب نازل ہوئی ہے اس صورت؟ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں یہ جو ہے 10 نبوی کے بعد کا جو پیریڈ ہے، جو 13 نبوی کا، اس دوران میں یہ ہوئی ہے، اور یہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور بہت تک یعنی اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو سورہ ہود ہے اور اس سے پہلے سورہ یونس ہے، تو اس طریقے سے یہ ترتیب وار صورتیں جو ہے نازل ہوئی ہیں، اور اسی ترتیب سے پھر جو ہے یہ موجود بھی جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے۔ قرآن کی جیسے میں نے کہا کہ دیگر صورتوں کے برعکس اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ مسلسل ایک واقعہ ہے، یعنی ایک ہی واقعہ اسی پورے جو ہے صورت کے اندر بیان ہوا ہے، اور دوسرے مضامین جو ہے وہ اگرچہ جو ہے نصیحت اور دعوت کے اعتبار سے تو موجود ہے، لیکن کوئی بات جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کا ربط کیا ہے پچھلی صورت کے ساتھ جو ہم نے پچھلی صورت پڑھی تھی؟ سورہ ہود جو ہے بہت مشہور ہے،
اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کہ ایک ایک نبی کا اور ان کی قوم کا اور پھر ان کی دعوت کا اور پھر ان کی جو ہے قوم کی انجام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا اس کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں جو زیادتی ہے جو اپنے بھائیوں کی طرف سے جو ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی حضرت یوسف کے ساتھ، اس کا جو ہے بیان ہوا ہے۔ تو گزشتہ صورتوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ جو یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس پہ صبر اختیار کرو، تو اس میں صبر کا وہ بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور 2 مرتبہ جو ہے وہ صبر کے جو بہترین صبر ہے صبر جمیل، اس کے الفاظ جو ہے وہ ادا ہوئی ہے۔ اچھا، گزشتہ صورتوں کے اندر بھی توحید کے مضامین ہیں، رسالت کے ہیں، آخرت کے ہیں، قرآن کی حقانیت کا بیان ہوا ہے، اور یہ بھی اسی طرح ان کا بیان بھی اسی صورتوں کے اندر موجود ہے، لیکن بلا واسطہ سے زیادہ بالواسطہ طور پہ جو ہے یہ مضامین موجود ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ کی باتیں ہیں، لیکن بیچ بیچ میں درمیان میں توحید کا مضمون آ جاتا ہے، رسالت کا مضمون آ جاتا ہے، اور آخرت کا مضمون بھی آگے آیا ہے۔ اس صورت کے شان نزول کیا ہے؟ یہ جو ہے جب 10 11 سال 12 سال ہو گئے تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، تو مکہ کے مشرکین اس میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر دیں، تو اس کے لیے سے مختلف طریقے وہ اختیار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ آپ کا امتحان لینا چاہیے اور کوئی ایسی بات جو ہے پوچھنی چاہیے جو یہاں کے عرب کلچر سے متعلق، عرب کی تاریخ سے متعلق نہ ہو۔ تو پھر مدینہ گئے یہود کے پاس اور یہود سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو ہمارا ایک بھائی ہے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ہم اسے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو یہود نے پھر ان کو بتایا کہ جا کے یہ سوال پوچھو کہ بنی اسرائیل کے کنعان سے مصر جانے کا کیا معاملہ تھا، مصر کیوں وہ ہجرت کرتے گئے؟ تو ظاہر ہے یہ عرب کے لوگ جو ہے اس بات سے بالکل ناواقف تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جزیرت العرب سے باہر پیش آیا تھا، اور ان کی تاریخ کے اندر یہ جو ہے چیز موجود نہیں تھی، تو یہ بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اب انہوں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی، اور یہ سارے کا سارا واقعہ نوعاً جو ہے بالکل جو ہے وہ بتا دیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے واقعہ بتا دیا، قصہ بتا دیا۔ قصے کے اندر جو ہے بڑی بے شمار حکمتیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جو قصہ ہے وہ بالکل کفار مکہ کے اوپر، مشرکین مکہ کے اوپر چسپاں ہو کے رہ گیا کہ دیکھو اس قصے میں 2 بڑے کردار ہیں، یوسف اور برادران یوسف، ایک جو حق کا لمبردار ہے، ایک نبی ہے، اور دوسرے جو ہے اس کی مخالفت کرنے والے ہیں، اس کو مارنے والے ہیں، اس پہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ اس واقعے کے اندر، اس سیناریو کے اندر، مکے کی جو سیناریو تھا اس کے اندر بھی یہی 2 کردار ہیں۔ ان کے اندر ایک کردار جو ہے رسول کا ہے، جو رسول نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے بھائی بند ہیں، اس کی قوم ہے جو اس کو جو ہے وہ اس پہ ظلم و ستم کرتی ہے، اس کے جانے والوں پہ ظلم و ستم کرتی ہے، اس کے فالوور پر، اس کے متبعین پر، اور اس کی جان کے درپے ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب یہ قریش مکہ جو ہے آپ کی جان کے درپے ہو رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یا تو آپ کو نکال دیں یا پھر جو ہے کسی طریقے سے آپ کو جو ہے اس بالکل ختم کر دیں۔ تو بالکل بین ہی جو ہے واقع سنا کے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بات دسپاں رکھ دی۔ اب تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھ لو کہ ایک تو واقعہ تمہیں بتا دے گا، تمہاری جو ہے وہ بات کہ یہ شاید بتا نہیں سکے گا، اب تمہیں ایمان لے آنا چاہیے، ظاہر یہ بات تمہاری پوری ہوگی، بتا دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اب دیکھ لو کہ کون تاریخ کے صحیح طرف جو ہے وہ کھڑا ہے، کون کس طرف کھڑا ہے، کون ظلم و ستم کا جو ہے لمبردار ہے اور کون حق کا پرچم اٹھائے ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے ان کو بتا دی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس سورت کو جو ہے وہ پھر بیان فرمایا ہے۔ سورت کا موضوع کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی روشنی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں واقعہ تو یوسف علیہ السلام کا بتایا گیا، ہوا کیا ہے یوسف علیہ السلام کے اندر میں کیا ہوا کہ آپ کو آلموسٹ قتل کر دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، اندھے کنویں میں جس کے باہر نکلنے کا امکان نہیں تھا، یا پھر جو ہے وہ
اگر ایک روایت میں ہے کہ آپ کو انہوں نے دیکھا کہ بھائیوں نے کہ اس کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں قافلے والے، تو ٹھیک انہوں نے کہا کہ آپ اس کو غلام بنا لیا گیا. اس وقت تو اس غلامی کا رواج تھا، تو ٹھیک ہے بس ہمارا جو ہے قصہ ختم ہو گیا اس کا بھائی کا ہمارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو جو ہے عروج عطا فرمایا، اور دنیا کی سب سے بڑی سیولائزڈ قوم جو اس وقت موجود تھی جو مصر، اس کی فرمانروائی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ جو ہے جہاں سے آپ کو جو ہے وہ نکالا جائے گا، آپ بالکل وہیں سے واپس آئیں گے، اور یہ پورے کا پورا جزیرۃ العرب جو ہے آپ اس کو فتح کریں گے اور آپ کے زیر نگیں ہوگا. آپ کے کامل اقتدار کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے. جس طریقے سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پورے کے پورے طریقے سے غالب آئے، اور جو ہر چیز ان کی زیر نگوں ہو گئی، زیر نگیں ہو گئی، اور پھر جو ہے ان کے بھائی بھی آپ کے جو ہے سامنے جھک گئے، تو بالکل اسی طرح آپ کے جو ہے یہ مخالفت کرنے والے بھی آپ کے سامنے جو ہے جھک جائیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مشکل حالات کے اندر مکہ کے، آپ کو پتا ہے کہ 10 نبی کے بعد 13 نبی کا جو زمانہ ہے، یہ وحی کا چوتھا دور ہے، اور بڑا شدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا بھاری دور تھا. آپ کی نبوت کا ثبوت بھی ہے یہ کہ یوسف السلام کی سیرت طیبہ تاریخ اور واقعات کے نہایت ہی احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ یوسف السلام کے واقعے سے، سیرت تاریخ سے، بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف نہ تھے، اور اس واقعے کو بتا کر، یعنی تفصیلاً بتا کر، بڑی تفصیلات کے ساتھ بتا کر جو ہے یہ جو دعوت اور رسالت کا انکار کر رہے تو حجت قائم کر دی گئی کہ دیکھیں اس آپ کے بھائی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ معلوم نہیں تھا تمہاری طرح، اور اب اس نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتا دی، تو اس کے پاس وحی کے ذریعے کے علاوہ کون سا ذریعہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑا irrefutable ایویڈنس تھا جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا. ان کے پاس ایسا کہ سمجھنے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسلی کے سامان ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں مکہ کے اندر، اور مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین پیروکاروں کے لیے، لیکن آخر کا اللہ تعالیٰ انہی کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائے گا. اور آپ ان اہل مکہ کی، مشرکین مکہ کی مخالفتوں کو جو ہے وہ آپ برداشت کریں، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے مختلف سختیوں کو زندگی کے اندر برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے بالآخر کامیاب فرمایا، اور آپ جو ہے وہ غالب ہو کے رہیں گے. تو یہ بات جو ہے بتائیے، اور تاریخ شاہد ایک ایسا ہی ہوا بالکل. فتح مکہ کے بعد جو ہے جب کفار مکہ آپ کے سامنے جمع ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا، تو آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں، تو پھر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو انہوں نے کہا تھا اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ ایک کریم بھائی ہیں اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، تو ہمیں آپ سے جو ہے درگزر کی توقع ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سب جو ہے آزاد ہو جاؤ. یہ بالکل دیکھیں کہ ہو بہو جو یعنی آپ کو پہلے یہ واقعہ بتایا گیا، اور پھر جو ہے جیسے میں نے کہا پہلے کہ اس کے اندر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کہاں پہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو کامل اقتدار اور غلبہ جو ہے حاصل ہوگا. اس لیے کہ یہ سبق ہے اس کا، یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے سبق ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہی ہوگا. اور دیکھیں کہ آخر کے اوپر بالکل ایگزیکٹلی وہی ہو کے رہا. سورت کے مضامین جو ہیں 3 ہی، بڑے آسان ہے اس کی تقسیم مضامین کی. پہلی 2 آیات میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا گیا، تعقل، کہ عقل سے کام لینا اور قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اسے نصیحت پکڑنا. اور پھر قرآن مجید کی خصوصیات کا بھی تذکرہ ہے، اور 2 آیات پہ مشتمل ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 3 سے لے کر 101 تک 99 آیات ہیں. یہ جو ہے وہ 98-99 آیات ہیں. یہ اس سے یوسف علیہ السلام تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کے اندر. اور پھر آخر میں جو آخری رکوع ہے 102 سے لے کر 111 آیات تک، تو اس میں قریش کو عبرت کی جو ہے دعوت دی گئی کہ آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ
جو ہے ہر چیز کے اوپر جو قدرت رکھتا ہے، اس خدا نے جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائے اور اس کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اور یہ ہو کر رہے گا مان لو۔ تو جو ہے یہ دعوت بھی ان کو جو دی گئی ہے، اس لحاظ سے اس کے مضامین جو ہے بڑے آسان ہے یاد رکھنے۔ اب دیکھیں کہ ان کی مختلف تجزیہ آیات کا، کہ مختلف آیات کے اندر کس چیز کا بیان ہوا ہے، الحمدللہ ہم تمام کو پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ صرف ایک ریفرنس کے طور پہ ہے، چاہے اس کو یاد رکھنے کی نہیں انسان رکھ سکتا۔ یہ سارے یوسف علیہ السلام کے قصے کے مختلف حصے ہیں جو بیان ہوئے ہیں، تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ کچھ دوسرے مباحث بھی آئے ہیں، اور ان میں صداقت قرآن کا بیان ہے، جس شروع کے اندر بھی ہے اور آخر کے اندر بھی ہے، بالکل بڑا دونوں افتتاحی کے اندر بھی اور ابتدائی کے اندر بھی اور آخر اختتامی کے اندر بھی قرآن کی صداقت۔ اور یہ قرآن کی صداقت کے بیان پچھلی صورتوں کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ جو ہود کے اندر اور سورہ یونس کے اندر بھی اسی طریقے سے آیا۔ دعوت توحید، آخرت اور رسالت، یہ جو ہے بھی اس صورت کے اندر آئی ہے، اور پھر منکرین کو دعوت بھی دی گئی ہے، اور ان کو جو ہے پیمائش بھی کی گئی اور عبرت نصیحت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ یہ مضمون بھی اس صورت کے اندر جو آئے ہیں، اور ان بٹوین دا لائنز جہاں پہ مختلف قصے جو ہے آیا ہے، تو وہاں پہ درمیان کے اندر بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے اور جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کے لیے بتائی گئی۔ اب یہ سوال آپ کو جو ہے وہ پوچھنا بھی چاہیے اور آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو آگے آپ کو بتانا بھی چاہیے، اور یہ یاد بھی کر لینا چاہیے آپ کو۔ ایک پیراگراف ہے، اس پہ ہم دیکھتے ہیں یہ قصہ کیوں ایک بہترین قصہ ہے۔ احسن القصص، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فرمایا بہت اچھا قصہ ہے، بہت خوبصورت قصہ ہے، سب سے خوبصورت قصہ ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ علماء نے جیسے کہا کہ بہترین قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے سب اس کی تعبیریں ہیں اور احسن القصص کی، اور آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ ساری تعبیروں میں سے کوئی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کو احسن القصص بناتی ہے، کیا کون سی بات ہے؟ یہ پورا قصہ قرآن مجید میں ایک واقع، پورے مکمل واقعے کے طور پہ آیا ہے، اور جس ترتیب کی رعایت کی گئی ہے دوسرے واقعات پہ نہیں پائی جاتی۔ مثلا جو مختلف قصے ہیں دوسرے قرآن مجید کے، ان کے مختلف حصے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ ایک بڑا ہی ویل انٹیگریٹڈ قصہ ہے۔ پورا ایک قصہ یوسف تقریباً 100 آیات پہ مشتمل ہے، جو طوالت کے اعتبار سے یہ طویل ترین قصہ ہے، یہ اس کی ایک ڈسٹنکشن ہے۔ اور جو قرآن مجید کو عام طور پر واقعات کو تاریخی انداز میں بیان نہیں کرتا کہ یہ ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا اور جس کے یہ بعد ہوا، جیسے کہ جو ہے وہ وہاں پہ بک آف جینیسس کے اندر اور اس کے بعد بک آف ڈیٹرونومی میں، بائبل کے اندر جو ہے وہ تاریخی بالکل جو ہے تاریخی انداز کے اندر جو ہے، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بالکل تاریخ کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ واقعہ تھوڑی سی ایکسیپشن ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ تاریخی انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن خالصاً تاریخی انداز بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے یہ واقعہ یعنی جو یہ واقعہ جو ہے تاریخی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کی رسالت کے امتحان کے پس منظر میں نازل ہوئی، جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا گیا تو پورے کا پورا جواب جو ہے بتا دیا کہ دیکھو یہ واقعہ ہے۔ ظاہر ایک تو اس کے جواب دینا تھا، اس لیے اس کو تاریخی انداز میں بیان کیا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ قصہ یہاں سے شروع ہوا خواب سے، اور پھر یہ آگے اس طریقے سے بڑھتا گیا۔ اور یہ بات جو ہے قرآن کریم کے اسلوب سے ہٹی ہوئی ہے کہ قرآن کسی واقعے کو تاریخی انداز میں بیان کرے، لیکن قرآن نے اس کو مختلف کس طرح کیا ہے کہ جا بجا مختلف جو ہے باتیں بیان کرنے کے بعد، قصے کا ایک ٹکڑا بیان کرنے کے بعد، پھر جو ہے اس کے جو واقعات ہیں اسے نتائج اخذ کر کے ان پہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بات ایسے نہیں ہوتی ہے، اور یہ بات ایسی ہے، اور یہ بات جو کرتا ہے وہ ایسے نتائج سے اس پہ جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے پھر ہمیں بالکل تاریخ کی کتاب پڑھنے کا جو ہے محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بلکہ ساتھ فرمائش بھی، نصیحت بھی، حکمت بھی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو چلتی رہتی ہیں۔ یہ کسی کا مرضی کردار جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور قرآن مجید نے
آپ کو اعلیٰ کردار کا حامل، حسن اخلاق کا ایک مرقع، ایک پرکشش شخصیت، ہمہ جوہد، صابر و شاکر، عالی ہمت اور بڑی انتہائی باوقار شخصیت کے طور پر آپ کو پیش کیا ہے، برخلاف جو ہے وہ بائبل کے، جس میں آپ کا کردار جو ہے بہت ہی جو ہے وہ جو ایسا پیش کیا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے کردار سے کہیں تک فروتا ہے۔ اچھا، اب وہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات آپ کو جو ہے وہ یاد رکھ لینی چاہیے اور یاد کر لینی چاہیے کہ یہ قصہ جو ہے کیوں بہترین قصہ ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ محض قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں انفرادی زندگی یوسف علیہ السلام کی اور اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی، اور اس کے بعد میں جو سوشل اور سیوک لائف تھی جو مصر کی، اس سے متعلق، اور پھر جو گورنمنٹ کی زندگی، گورنمنٹ آپ ظاہر حکومت کے اندر آ گئے، اور پھر جو ہے وہ حکومت کی اقتصادیات ہیں، حکومت کا نظام ہے، تو یہ سارے کے سارے اجتماعی زندگی کے بے شمار رموز اس میں بیان ہوئے۔ اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سیرت و سوانے بھی ہے، سیاست و حکومت کے رموز بھی اس کے اندر ہے، انسانی نفسیات کا ذکر بھی اس کے اندر ہے، معاشی خوشحالی کی تدبیر بھی ہے، زہد و تقوی کا ذکر بھی ہے، انبیاء و صالحین کا بھی ہے، ملائکہ و شیاطین کا بھی ہے، جن و انس کا ہے، چوپایوں اور پرندوں کا تذکرہ ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات ہیں، اور راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلہ سازی اور مکاری ہے، گمنامی اور شہرت ہے، غربت اور ثروت ہے، عزت و ذلت ہے، صبر و ثبات کا تذکرہ ہے، اور ان تمام خواص نے مل کر سب نے اس کو ایک بہترین قصہ بنا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پیراگراف اور یہ جو ہے کہ یہ قصہ کیوں ایک بہترین قصہ ہے، آپ کو یاد کر لینا چاہیے، اور آپ کو جو ہے آگے بتانا چاہیے، اور یہ اس کی خوبصورتی ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے اس پہ تھوڑی سی بات۔ حضرت یوسف السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جسے میں نے کہا مشابہ تھے۔ یوسف السلام کے نبوت کا آغاز روئے صالحہ سے ہوا، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ آج جو ہم نے آیات تلاوت جن کی سنی ان کے اندر ذکر ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور اس سے اس کا جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب جو ہے وہ سچا ہے، اور یہ ان کا بیٹا جو یہ نبی بننے والا ہے، یہ نبی بنے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی روئے صالحہ سے ہوا، اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے حسد کی اور مختلف ایذائیں پہنچائیں، اور جو ہے وہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے جو قریشی جو بھائی تھے انہوں نے بھی آپ کو شدید تکلیفیں پہنچائی۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش نے دارالندوہ میں آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور بالآخر غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور پھر یوسف السلام کو جو ہے عطا فرمایا۔ جس طرح یوسف السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ مشرکین مکہ کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام معاف کرنے کے بعد زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں لائے، ان کو بتایا نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، کنویں میں پھینکا اور یہ سب کچھ۔ اسی طرح آپ نے بھی لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، ہمارے گھروں پہ، ہمارے جو ہے جائیدادوں پہ اور چیزوں پہ قبضہ کیا، آپ نے کوئی لفظ شکایت جو ہے زبان سے نہیں نکالا، اور یہی فرمایا کہ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر آج کوئی کسی قسم کی جو ہے پوچھ نہیں ہے۔ آج جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ سلوک و احسان کیا، ان کے ساتھ مالی تعاون کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ سلوک و احسان فرمایا، اور غنائم سے جو ہے مال غنیمت تھا، تب جب آپ کو پتا ہے کہ فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ کے فوراً متصلاً اس کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا، اس پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مال غنیمت وہاں سے جو ہے موصول ہوا، اور وہ بھی اسی طرح آپ نے پھر یہ تازہ سب سے جو قریب ایمان لانے والے تھے مکہ کے لوگ، ان کے اندر آپ نے جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ بانٹ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کے مختصر سا جو لائف سکیچ ہے، آپ یعقوب السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 4 بیویاں تھیں۔ یوسف اور ان کے بھائی جو چھوٹے بھائی تھے بنی یمین، ایک بیوی سے تھے، اور باقی 10 جو تھے دوسری 3 بیویوں سے تھے۔ تو فلسطین میں یعقوب علیہ السلام مقام جو ہے ہیبرون تھا، جسے آج کل
جو ہے الخلیل کہا جاتا ہے، جہاں حضرت اسحاق ان کے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب کی کچھ زمین نابلس میں بھی موجود۔ تو آپ اگر بائبل کی تحقیق کو صحیح مانیں تو آپ کو تقریباً 1906 قبل مسیح میں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور پھر 1890 کے قریب جو ہے یہ زمان واقعہ پیش آیا جس میں آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس تھی۔ مصر میں اس زمانے پر جو ہکسوس کنگ جو تھے، چرواہے بادشاہ، یہ عربی نسل تھے، یہ جا کے عربوں کے علاقوں سے جا کے مصر میں پہنچ گئے اور وہاں پہ حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ جو ہے قابض ہو گئے۔ تو جب یوسف علیہ السلام مصر گئے تو یہ ان امالیک ان کو کہا جاتا تھا، ان کی حکومت تھی، اور وہاں پہ ایک بادشاہ جو آپ کا جو ہے ہم اثر تھا، وہ ایپوفس جو ہے تھا، وہ اس وقت جو ہے فرما روا تھا۔ آپ 17-18 سال کی عمر میں مصر پہنچے۔ مصر کے دارالحکومت اس وقت ممفس تھا، اور 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہنے کے بعد پھر 8 سال جیل میں رہے، اور 30 سال کی عمر میں پھر ملک فرما روا ہوئے، اور 80 سال تک بلا شرکت ٹھہرے، تمام مصر پر جو حکومت کی، اور اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے اپنے خاندان کو مصر بلا لیا، اور پھر یہ لوگ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے وہاں سے پھر جو فرعون کی غلامی میں جو چلے گئے تھے وہاں سے لے کے نکلے۔ اب سورہ یوسف جو ہے دیکھیں، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کا قصہ کے ساتھ ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پوری شرح صدر کے ساتھ اور علا وجن بصیرہ جو ہے یہ جو دعوت دیتے رہے، جو ہے قرآن کی دعوت جو دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جو ہے اس کو دیتے رہیں، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے اتباع کرنے والے مومنین بھی۔ یہ بڑا ایک طویل قصہ ہے جو آپ کی لڑکپن سے لے کر جو ہے 17 سال کی عمر سے لے کر پھر 17-18 سال کی عمر سے لے کر پھر 20 سال بعد جو آپ کی جوانی میں 38 سال کے تھے مصر کے فرما حکمران بنے، اس عرصے پہ جو ہے محیط ہے۔ قرآن کے صرف قرآن کے اندر کسی کے صرف وہ اسے بیان کیے گئے ہیں جو دعوت اور ہدایت، رہنمائی اور اسباق و رموز پر مشتمل ہے۔ باقی غیر ضروری تفصیلات جو ہیں، ظاہر ہے یہ اس میں کبھی 30 سال کا قصہ ہے تو ظاہر ہے اس کی غیر ضروری تفصیلات جو چھوڑ دی گئی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ قرآن نے بہت اہم صرف مقامات کو تذکر کیا ہے۔ حکمت اور اسرار اور رموز کے لحاظ سے یہ صورت ایک پورا جو ہے وہ گنجینہ ہے، ایک ٹریئر ہے، جس سے علماء و مفسرین نے حکمت و اسباق کے موتی چن چن کر ان کو لڑیوں میں پرویا ہے، ہمارے لیے جو پیش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کی طرح دعوت توحید کا کام علی وجہ البصیرہ جاری رکھیں، یہ جو بات بتائی گئی ہے۔ اب جو ہے دیکھیں کہ ہم نے سورت کے اندر جو جو مطالعہ کیا تو وہ کیا تھا مطالعہ؟ تو ہم نے 111 آیات کو 12 رکوع ان کا الحمدللہ مطالعہ کیا ہے۔ ہماری 12 قرآن کلاسز اس پہ مشتمل تھا، یہ 3 مہینے لگے ہیں اس کو۔ اس میں 4 موضوعات پر ہم نے ضمیم میں جو ہے وہ اضافی مواد اور ضمیم میں جو ہے شامل کیے، اور کل فعل جو وربز ہم نے صورت کے اندر ہم نے جن کا جو مطالعہ کیا ہے، جو پڑھے ہیں، وہ 476 ہے، اور جو ہے وہ ان کی تفصیل نیچے ذرا دی گئی ہے۔ سورت کے رموز و اسباق، ہر سبق کے بعد ہم نے سورت کے رموز و اسباق جو ہے کہ ان کے اندر کیا سبق پوشیدہ ہے ان آیات کے اندر، وہ جمع کیے، اور پھر ان کو اکٹھا کمپائل بھی میں نے کر دیا ہے۔ وہ کل 300 ہے، یعنی 300 اس سورت کے رموز و اسباق اور حکمتیں ہیں جو ہم نے جو ہے جمع کی۔ یقینی طور پر اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جو ہے وہ جتنی ہم جو کر سکے، میں یقینی طور پر وقت کی کمی کے باعث اس پہ زیادہ میں وہ کام نہیں کر سکا، لیکن یہ ہم نے الحمدللہ ان کو جمع کیا ہے، اور سب جمع کرنے کے بعد اس کو ایک ڈاکومنٹ 300 کو اکٹھا جمع کیا ہے، اور 300 کو پھر میں نے اپنی بچوں کے لیے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ آپ دونوں یہ الحمدللہ اردو اور انگلش کے یہ ڈاکومنٹ جو ہے ہمیں موجود ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ جو ساتھی انگلش میں نے بہت سارے انگلش سپیکنگ جو ہمارے بھائی ہیں جن کے بچے بھی جو ہے وہ انگلش سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور الحمدللہ
فیملیز نے جو باقی فیملیز ہیں ان کو بھی اس سے جو ہے وہ انہوں نے فیڈ بیک آیا ہے. آپ جو ساتھی ہم شیئر کر دیں گے، جو ساتھی چاہتے ہیں انگلش ان کے ساتھ انگلش بھی انشاءاللہ کر دیں گے. اچھا، یہ سورت کے میں اندر مختلف 233 عنوانات موجود ہیں سورت کے اندر، جو ہم نے اس سے میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں کہ یہ مختلف ٹیگز ہیں، یہ عنوانات ہیں. ان کا تھوڑا سا آگے اس کا میں آپ کو میں وضاحت کرتا ہوں اس کی، کہ دیکھیں کہ ایک آیت ہے، اس کے اندر مختلف عنوانات، مختلف جو ہے وہ ٹیگز اس کے ہیں، وہ جو ہے اس کو بھی ہم نے جمع کیا ہے میں نے، اور 233 عنوانات ہیں جو اس سورت کے اندر موجود ہیں. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سورت جو ہے حکمت اور رموز و اسباق کا جو خزانہ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے. اب یہ جو افعال ہیں جو مختلف ہم نے پڑھے ہیں، فعل کی پہلی حالت جو ہے وہ 345 ورب ہیں، دوسری فعل کی جو حالت ہے تفعیل اس کی 25 ورب ہیں، تیسری کے 7 ہیں، چوتھی کے 62 ہیں، پانچویں کے 8 ہیں، اور چھٹی میں کوئی فعل نہیں ہم نے پڑھا، ساتویں میں 1 ہے، اور آٹھویں میں 17 ہے، نویں میں 1 ہے، اور 10ویں حالت جو ہے فعل کی اس میں جو ہے وہ 10 ہے. اچھا، یہ جو فعل کی حالتیں مختلف یہ کیوں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ ایک پروگرام کی ہم بیچ میں جو بریک دیں گے، اور اگلی تفصیل جو ہوگی ہمارا پروگرام ہوگا وہ اسی پہ ہوگا کہ یہ جو فعل مختلف حالتیں ہیں اور جو بنیادی قسم کی ضروری جو چیزیں ہیں، اصطلاحات ہیں، جو بالکل بیسک بنیادی تھوڑی سی جو گرامر ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے درکار ہے، وہ ایک پروگرام پورا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اگلا پروگرام اس پہ کریں گے. آپ سے پوچھ سکتے ہوتے ہیں کہ یہ کئی ساتھی جو ہے ہم نے اس کا تذکرہ پہلے کئی دفعہ کیا ہے، لیکن کئی ساتھی پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رومن لیٹرز بھی لکھی ہوئی ہیں، ایک سے لے کر 10 تک، پھر نیچے ان کے باب بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے تفعیل، مفاعلہ، افعال، تفاعل، تفاعل، انفعال، یہ بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ان کا استعمال کیا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے اندر ان کے بارے میں اندر جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. اور یہ ایک قسم کی ایڈ ہوگی جو ہمیں آئندہ کے جو ساتھی ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ عرصے میں پیچھے جوائن کیا ہے، کہ دوسرے ساتھی بھی جو اس متعلق سوال رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ان کو قرآن کا یہ فارمیٹ اور قرآن کے یہ جو انداز سمجھنے کے اندر پھر آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہ وہ رموز و اسباق ہیں جو ہم نے جو جمع کی ہے، یہ ایک فائل سے اس کا صرف اسکرین شاٹ ہے، سورہ یوسف کے 300 رموز و اسباق اور حکمتیں. تو یہ جو ہے مختلف آیات سے ان کو جمع کیا ہم نے، اور ان کو جو کیا کہ ایک کافی سارے پیجز ہیں، ظاہر ہے میرے خیال میں 10 12 13 14 یا سے بھی زیادہ پیجز ہیں، تو ظاہر ہے یہاں پہ ساری شیئر نہیں کی جا سکتی تھی. آپ کو انشاءاللہ جب ہم اپلوڈ کریں گے تو یہ بھی اپلوڈ اس میں انشاءاللہ کر لیں گے. اسی طریقے سے اس کا جو انگلش جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس کو کیا ہے دی ڈیوائن وزڈم ہڈن لیسن مورلز سورہ یوسف. تو یہ جو ہے اس کو بھی یہ تو اس کا خالی صرف تعارف ہے، اور بعد میں پھر جو ہے یہ اس طریقے سے وہ ان کو بھی جمع کیا گیا ہے. یہ سارے کے سارے ان کو 300 جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، تو وہ بھی یہ فائل ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ شیئر کریں گے. یہ سورہ یوسف کے عنوانات ہیں، ٹیگز ہیں. ٹیگز مطلب ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا، ان کے عنوانات کیا ہو سکتے ہیں. ایک آیت ہے، ایک اس آیت کے کیا عنوان ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھ لیں گے اس سے قرآنی قصے، مکر کے اسباب کیا ہیں، گزشتہ اقوام گزشت کی کیا اہمیت ہے، علم نفسیات اس میں کیسے بیان ہوا ہے، اہل خانہ کے نفسیات کی پہچان، ایک وہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپک ہے یا عنوان ہے. دشمنی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، شیطان کا کردار کیا ہے، شیطان کی دشمنی، شیطان کے مؤثر ہونے کے سبب کیا ہے، شیطان نفوذ کس طریقے سے کرتا ہے، کن ذریعوں سے کرتا ہے، اولاد سے محبت رکھنا، مکر کرنے والوں سے بچنے کی اہمیت کیا ہے، مکر کے اسباب کیا ہے، شخصیت میں مؤثر عوامل کیا ہے. اس طریقے سے اللہ حضرت قیاس جو ہے یہ تمام آیات کی ایک آیت بائی آیت کو جو ہے اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے اس کے جو ہے عنوانات بھی اسی طریقے سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورت کس قدر، اگر 233 میں ظاہر میری کمزوری ہوگی، ورنہ اس سے بھی زیادہ یقینی طور پر موجود ہوں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورت کس قدر حکمتوں کا خزانہ اس صورت کے اندر جو ہے پوشیدہ ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کہ سورہ یوسف کو
مختلف علماء حضرات نے، اور وہ اس کو زبردست اس کے کئی طریقوں سے آپ مطلب کیا. دیکھیں کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کسی نے کوئی ہے مولانا، انہوں نے اس کو جو ندوی ہیں کوئی، وہ انہوں نے اس کو کیا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل جو ہے قرآن سورہ یوسف کی روشنی میں کس طریقے سے. دیکھیں ایک اور بہت زبردست ہے سورہ یوسف علمی نفسیات کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے. پھر سورہ یوسف کی الگ طور پہ تفسیر کی گئی ہے، صبر و تقویٰ کی زندگی سورہ یوسف کی روشنی کے اندر، اور سورہ یوسف کے فوائد ہیں اور جو اس کے اسباق ہیں ان کے اوپر جو ہے عربی اور اردو کے اندر بے شمار کتب جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. تو جو ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ یوسف جو ہے علمی نفسیات ناظر میں کافی جو ہے 350 صفحے کی کتاب ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف علم نفسیات کے حوالے سے اس صورت کا مطالعہ جو کیا گیا ہے اور جو ہے اتنی چیزیں لائی گئی ہیں. تو میں نے غالباً کوئی 2-2.5 ہزار پیجز کا جو ہے اس صورت کو، صورت کی تفاصیر اور صورت سے متعلق جو دوسرے مواد ہے اس میں نے مطالعہ کیا تھا، اور ان کی روشنی کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ جو مواد جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے دروس کے اندر بھی، اور اس فائلز کے اندر جو کلیکشن کی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ جو ہے شیئر کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء نے کس طریقے سے اس صورت کے اندر جو ہے وہ تخوری کی ہے، اور کس طریقے سے غواص جو ہے اور اس کے بعد پھر جیمز اور جو صورت قسم کے موتی جو ہے وہ حکمت کے چن کے لے کے آئے ہیں ہمارے لیے اور جو پیش کیا اندازہ. تو یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف جو ہے یہ حکمت و اسرار کا ایک پورا خزانہ ہے. تو آپ جو ہے اس صورت سے متعلق آپ نے الحمدللہ ساری صورت پڑھی ہے، ہمارے ساتھ لفظ دیکھی ہے. آپ صورت سے متعلق یا اس سے متعلق ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی اشکال ہیں، کچھ جو انفارمیشن درکار ہو تو آپ ساتھی، یا آپ جو ہے اوورآل پروگرام کے اوپر کوئی رائے اپنی ان پٹ اپنے تبصرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساتھی سارے ویلکم، موسٹ ویلکم آپ کہہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.